ان کی جو یہ کہیے کہ جو صفت یا ایڈجیکٹو ان کے لیے پیش کیا ہے اسی میں ساری بات کہہ دی کہ وہ ہم عباد الرحمن ہیں، وہ تو خدا کے عبد ہیں، وہ تو یعنی عبد کا ترجمہ عام طور پہ تو غلام ہی کیا جاتا ہے، عبودیت تو محکومیت ہے، خدا کے احکام کی اطاعت کرنے والے، اس کے پروگرام کو بروئے کار لانے والے، وہ تو یہ مخلوق ہے۔ وہ درمیان میں صرف دو لفظ کہے ہیں اور ان کی صحیح حقیقت جو ہے وہ واضح کر دی کہ ان کا مکان خود معبودیت کا ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو عبد ہیں خدا کے، تو جو عبد ہے وہ تو نہ اولاد ہو سکتی ہے نہ خود معبود ہو سکتا ہے۔ ان کے دونوں عقیدے جو تھے وہ ان کی پرستش بھی کرتے تھے، ان کو خدا کی بیٹیاں بھی مانتے تھے۔ عباد الرحمن کہنے سے ان دونوں عقائد، دونوں عقیدوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ دو لفظوں کے اندر بات کہتے کہتے درمیان میں ایک بات کہہ گیا ہے وہ، اور آگے یہ کہا ہے کہ تم انہیں کہتے ہو اناس، کہ وہ جسے کہتے ہیں فیمیل، مؤنث ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ اشاہدوا خلقہم، کہا جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو تم وہاں موجود ہوتے ہو جو تمہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ غور فرمائیے انداز کیا ہے، کیا جواب دے سکتے تھے اس کا؟ یہ جو مؤنث مذکر کی تفریق ہے محسوس ہے، جسمانی ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلی آواز جو وہ دایا یا وہ ڈاکٹرنی وہاں دیتی ہے، وہ اس بچے کو دیکھ کر یہ جو علامت ہے بنیادی تانیث اور تذکیر کی، اسے دیکھنے کے بعد وہ اناؤنس کرتی ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ کہا کہ تم بتاؤ کہ جب فرشتوں کو بنایا ہم نے یا بناتے ہیں یا یوں پیدا ہوتے ہیں تو تم وہاں موجود ہوتے ہو دایا کی طرح کہ تمہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بیٹا نہیں بیٹی ہے۔ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، کہتا ہے یہ ہے تمہارے ہاں کی شہادت، جو کچھ تم کہتے ہو ان کے متعلق یہ بھی ہم ریکارڈ میں رکھ لیتے ہیں، اور تم سے یہ پوچھا جائے گا یا ہم پوچھتے ہیں تم سے کہ اب بتاؤ تمہارے پاس اس عقیدے کی دلیل یا سند کیا ہے کہ وہ فیمیل ہیں میل نہیں ہیں، اتنی بات ہی بتاؤ۔ تانیث ہے تذکیر نہیں ہے، مؤنث ہے مذکر نہیں ہے، بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں۔ پوچھیں گے ہم تم سے، یہ جو تم کہتے ہو یہ تو ہم نے لکھ لیا ہے، بیان تمہارا کہ ملائکہ خدا کی بیٹیاں ہیں۔ اب اس کے بعد تم سے سوال ہوگا آگے، جسے تنقیحات کہتے ہیں، اس کے لیے تمہارے پاس سند یا دلیل کیا ہے؟ سند اور دلیل۔ اس کے بعد عزیزان من ایک ایسی چیز آتی ہے کہ بات تو اس زمانے کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد اور میں ضمناً عرض کر دوں کہ باتیں تو یہ وہاں کی جا رہی ہیں، لیکن یہ سب کچھ ہم سے کہا جا رہا ہے۔ جتنے غلط عقائد باطل کے مسالک اس زمانے میں موجود تھے، جن کی تردید و تکذیب و تبدیل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کی جگہ دین نے، اسلام نے، قرآن نے صحیح عقائد و مسالک پیش کیے، جتنے وہ غلط اور باطل اس زمانے میں موجود تھے ایک ایک کر کے ہم میں موجود ہیں۔ ان کے مخاطب وہ لوگ نہیں ہیں، تلک امۃ قد خلت، وہ لوگ چلے گئے، ان کے مخاطب ہم ہیں۔ تواہم پرستی کی بنا پر جو عقائد ہمارے ہاں ہیں ان کو آپ دیکھیے تو صحیح۔ اب اس کے بعد اس کی دلیل جو آتی ہے، یہ میں کہہ رہا تھا کہ آپ دیکھیے
کس طرح بات ہم سے کی جا رہی ہے۔ یہ اس سے پہلے بھی وہ آیات آ گئیں جن کے غلط ترجموں سے بات یہ کی کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ بار بار یہ آیتیں آتی رہی ہیں نا، اور بار بار میں ان کا یہ ترجمہ پیش کرتا رہا ہوں نا، اور اس کے بعد پھر یہ عرض کرتا رہا ہوں کہ آپ بتائیے کہ جب خدا کے متعلق یہ عقیدہ ہو کہ وہ گمراہ کرتا ہے، جو ہوتا ہے اسی کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کی مشیت سے ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہدایت کہاں سے ملے گی آپ؟ اور پھر کوئی نہیں سوچتا کہ 4 آیتوں کے بعد کہا ہوا ہوتا ہے کہ تمہاری اس گمراہی کی وجہ سے تمہیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ کوئی نہیں ان 2 آیتوں کو ملاتا کہ ادھر وہ کہہ رہے ہو تم کہ وہ خدا گمراہ کرتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے تمہاری گمراہی کی وجہ سے تمہیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ کس قسم کا خدا مانتے ہیں ہم، اور کس قسم کا قرآن مانتے ہیں ہم، جس میں تضادات کی یہ کیفیت ہے کہ 2 آیتوں کے بعد وہ اپنے پہلے آیت کی بقول آپ لوگوں کے اس کی تردید کرتا ہے، اس سے اختلاف کرتا ہے، اس کا تضاد اس کے اندر ہوتا ہے، اور دعویٰ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کتاب کے من جانب اللہ ہونے کی ایک دلیل اہم یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی اختلاف تم نہیں پاؤ گے۔ اور اختلاف کی کیفیت یہ ہے کہ ہر 2 3 آیتوں کے بعد ایک دوسری آیتوں کو وہ معاذ اللہ ان کے ترجمے، ان کی تفسیریں، ان کے عقیدے جھٹلاتے چلے جاتے ہیں، تردید کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور جب ان کا کوئی جواب ان سے نہ بن پڑا تو اس کے بعد کہا کہ جی یہ آیتیں منسوخ ہو گئی ہوئی۔ صاحب جس خدا کی یہ کتاب ہے اس نے کہیں اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ ہماری فلاں آیت منسوخ سمجھو؟ اول تو منسوخ آیتیں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اسی زمانے میں نکال دی جانی چاہیے تھی اس میں سے۔ منسوخ کو اس کے اندر رکھنے کا فائدہ کیا ہوا سوائے اس کے کہ اور گمراہیاں پیدا کریں وہ؟ لیکن وہ اس لیے تھا کہ عقل و فکر سے تو کام لینا ہی نہیں تھا۔ وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا، اگلی آیت وہ بھی آتی ہے کہ یہ سب اس لیے ہے کہ عقل و فکر سے کام نہیں لیا جاتا۔ تو بہرحال اس مشکل سے نکلنے کا راستہ کیا ہوا؟ وہ تو آسمان سے گرا، کھجور میں اٹکا کہتے ہیں۔ کھجور میں کیا؟ یہ تو آسمان سے بھی زیادہ اوپر کی بلندی سے نیچے گرا ہے۔ قرآن کی آیتیں ہی منسوخ ہیں بلا سند کے۔ کس نے منسوخ کی ہیں؟ تمہارے پاس اس کی سند اور دلیل کیا ہے کہ یہ منسوخ ہیں؟ یعنی خدا کی کتاب، اور یہ حضرات بعد میں بیٹھے اور انہوں نے طے کر دیا کہ اس میں سے 500 آیتیں منسوخ ہیں۔ 500! اور کہیں خدا نے کسی ایک آیت کے متعلق بھی نہیں کہا کہ ہم نے اس کو منسوخ کیا۔ یعنی انہوں نے خدا کی کتاب ہے اور یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس میں سے یہ چیزیں منسوخ ہیں۔ خود ہی ایک اپنے لیے کشمکش اور پیچیدگی کریٹ کی، اور اس کا حل جو تھا وہ یہ بتایا، یعنی پہلے سے بھی بدتر حل۔ اور قرآن ہر مقام پہ کہتا ہے وہ جو تھا افلا یتدبرون القرآن۔ یہ جو کہی بات ہے نا کہ قرآن میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے، اس کے لیے کہا کہ تدبر شرط ہے۔ غور و تدبر سے اگر قرآن کو تم سمجھنے کی کوشش کرو گے تو اس میں کوئی چیز اختلافی نہیں ملے گی۔ اور جب اختلافی چیز ہی کوئی نہیں، 2 آیتیں مختلف ہی نہیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہی نہیں ہے، تو ناسخ و منسوخ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو پیدا آپ کی کریٹ کی ہوئی اس مشکل کی وجہ سے تھا کہ یہ آیت متضاد ہے، ان دونوں میں اختلاف ہے۔ تو وہ تو کہہ رہا ہے یہ تمہیں اختلاف اس لیے نظر آ رہا ہے کہ تدبر سے کام نہیں لے رہے۔ وہیں اس آیت میں یہ ہے تو تدبر سے کام تو خود نہیں لیا، اس کی وجہ سے جو پیچیدگی پیدا ہوئی تو عذر گناہ بدتر از گناہ، اس کا حل یہ دریافت کی